نہیں کر سکتا پاکستانی قوم کو جا کے ایک ملک میں جا کے کہوں کہ اتنے پیسے دے دیں، دوسرے ملک میں جاؤں اور اتنے پیسے دے دیں اور مجھے تھوڑا سا وقت آپ دے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مہنگائی بھی، بے روزگاری بھی، غربت بھی، اور یہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ اس کے پاس پیسے اور اس کے پاس پیسے، اس وقت سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے، جو پرسوں ایک خبر آئی رائٹرز کے حوالے سے کہ پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے، امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگی ہے۔ امریکہ سے $10 بلین کی فیسلٹی مانگنے کا مطلب جو ہے اس کے ساتھ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں، پوری قوم کو نہیں پتا، پارلیمنٹ کو نہیں پتا، کوئی منسٹر بات نہیں کر رہا، کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی۔ ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ہم کیا اس کے بدلے میں خدمات انجام دیں گے۔ $10 بلین جو امریکہ سے ملیں گے۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، پاکستان نے جب بھی امریکہ کے ساتھ اس قسم کی چیزیں کی ہیں جس سے پاکستان کو اکنامک اسسٹنس، فائنینشیل اسسٹنس امریکہ نے دی ہے۔ اسی سینچری کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے پاکستان کو گروی رکھوا کے وہ خدمات انجام دی امریکہ کے لیے جو آج پاکستان کی جس کو سوسائٹی جس کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی۔ ہم نے ان کو بندے بھی پکڑوا کے دیے، ہم نے ان کو ہوائی اڈے بھی دیے۔ ہم نے تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ ہمارے یہاں سے ڈرون اڑ کے جاتے تھے ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے امریکہ کی مرضی سے۔ ابھی امریکہ میں پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، وہ ایک ایسا شخصیت ہے، ایسے صدر ہیں جس کو پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ انہوں نے ایران میں اور خطے میں جو تباہی مچائی ہے وہ سب کے سامنے۔ اب وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں اور وہ ہمیں $10 بلین اگر فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمارا تو اس حکومت سے بہت سخت اختلاف ہے اس پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نہ صرف ڈبیٹ ہو بلکہ بتایا جائے کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا۔ پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کس جنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF کے ساتھ پاکستان 25 پروگرام کر چکا ہے اور معیشت کا حال آپ کو پتہ ہے کہ جتنی معیشت ہماری خراب ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ خراب ہے، پورے خطے میں سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہیں، پورے خطے میں سب سے زیادہ بجلی کا بحران ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری پورے خطے میں پاکستان میں، سب سے زیادہ غربت پاکستان میں، یہ IMF کے 25 پروگراموں کے باوجود ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ IMF پاکستان کا اکنامک سلوشن نہیں ہے، یہ آپ کو جکڑ کے رکھتا ہے، یہ انشور کرتا ہے کہ جی پاکستان ہر وقت ایک ایسے اس میں پھنسا رہے کہ جی آپ یہاں سے پیسے، ابھی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پیسے لیے ہوئے تھے، $3.5 بلین، انہوں نے واپس پیسے مانگے تو ان کو واپس کرنے میں مجبوری تھی تو ہم سعودی عربیہ کے پاس پہنچ گئے، سعودی عربیہ سے پیسے لے کے آ گئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزروز بڑھ گئے، اسٹیٹ بینک کے ہمارے بڑے زبردست ریزروز ہو گئے، پچھلے 4 سال میں 5 سال میں اتنے ریزروز نہیں تھے۔ وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں یا وہ چائنا کا پیسہ، سعودی عربیہ کا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہ ریزروز ہیں؟ آپ کے کیسے ریزروز ہو سکتے ہیں؟ اگر میرے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ پڑا ہو اور میں اس کو سیلیبریٹ بھی کروں کہ جی میرے بینک بیلنس بڑھ گیا، تو آپ خود بتائیں کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سال میں آپ نے قوم کو لا کے وہاں پہنچا دیا ہے کہ اگر یہ جن ممالک نے آپ کو پیسہ دیا یہ آج واپس مانگ لیں تو پاکستان 24 گھنٹے میں ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اگر آپ نے معیشت کو اس طرح سے چلانا ہے تو ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ کیا پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گئی ہے؟ کیا انکم انیکوالٹی کم ہو گئی ہے؟ کیا ریئل ویجز بڑھ گئی ہیں؟ کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک انڈیکیٹر، کوئی ایک ایسی چیز ہو جہاں آپ فخر سے پرائم منسٹر شہباز شریف یا ان کے وزراء یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا ہے؟ تو ہمیں شدید اس سے اختلاف ہے۔ اور یہ تمام جو ایک تو یہ IMF ورلڈ بینک کا چنگل جو ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو ریٹنگ اسٹینڈرڈ اینڈ پور ایک ٹاپ کی ریٹنگ ایجنسی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو ایک کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ امپروو کی ہے B- سے B۔ اب وہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ کتنا بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایگریکلچر اور ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس کو براڈن کیا ہے۔
کوئی پاکستان کا وزیر یہ نہیں کلیم کر رہا ہے، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ یہ تو بالکل ایک پاکستان کو ایک پھنسانے والی بات ہے. خود وہ رپورٹ کہتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ریشو اور گر گیا ہے. خود رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی گر گئی ہے. وہ خود رپورٹ کہتی ہے کہ سیونگ ریشو گر گیا ہے. وہ خود رپورٹ یہ کہتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر گیا ہے اور نہیں آ رہا انویسٹر. تو پھر ریٹنگ کیسے امپروو ہوگی؟ تاکہ اس ریٹنگ کے بیسس پر پاکستان کو اور قرضے مل سکے. یہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے. اور آپ اگر اس قسم کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور اس قسم کے پھر اس رپورٹس کے بیسس پر اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام ایک ذکر نہیں کرتا. ایک نہ آئی ایم ایف ذکر کرتا ہے، نہ موڈیز کی رپورٹ ذکر کرتی ہے، نہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ ذکر کرتی ہے، نہ فش کی رپورٹ ذکر کرتی ہے کہ جی پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے. کوئی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ غربت بڑھ گئی ہے اتنی، کسی ایک رپورٹ میں نہیں ہوتا بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، کسی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. وہ مہنگائی پر تو تیمور جھگڑا صاحب بات کریں گے، خاص طور پر پیٹرول کی اور دوسری چیزوں پر. بٹ یہ میں صرف اوپننگ میں ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو پاکستان $10 بلین لے رہا ہے فیسلٹی، یہ جو خبر آئی ہے، اس کو اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے شکوک و شبہات ہیں اور اس کے دو ریزنز ہیں. میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. پاکستان نے 1979 کے بعد جو قرضے لیے اور جو اکنامک اسسٹنس لیا اور اس کے بدلے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اور ہم نے جو کچھ کیا اپنی سوسائٹی کا بگاڑ، ایک تو وہ ہمارے پاس ہے. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے اینٹی سوویٹ کیمپ کا حصہ بنے. باڈا بیئر میں ہم نے وہ اپنا ہوائی اڈہ بھی دے دیا کہ تاکہ امریکہ یہاں سے جہاز اڑا کے سوویٹ یونین پر وہ کرے. ہمارے لیے اور پھر جب وقت آیا 1971 میں تو سوویٹ یونین سب سے آگے تھا انڈیا کے ملک توڑنے کے لیے. تو ہم جب یہ چیزیں کرتے ہیں، قرضے لینا بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پوری قوم کو نہیں پتا. اور جب تک وہ ڈبیٹ نہ ہو، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہ ہو، پبلک میں ڈبیٹ نہ ہو، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم کبھی وہ اس قسم کی فیسلٹی نہیں الاؤ کریں گے. آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، آپ اپنی اکنامک ریکوری کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کو اگر آپ نے 80 سال سے اسی طرح سے چلانا تھا، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر صاحب نے جو ہے وہ بڑے کلیئر انداز میں آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی جو ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے جو ہے وہ تیر مار لیے، کون سی جو ہے وہ اکنامک ہم نے جو ہے وہ زبردست اچیومنٹس کر لیے. عوام کے ایشوز پہ آئے، مجھے بتا دیں، ہمارے ساتھ آئیں. باقی پاکستان کو چھوڑیں، یہاں اسلام آباد میں، یہ جو پاکستان کا سب سے امیر شہر ہے، یہاں پہ آپ F6 میں، F7 میں، جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حال آج بہتر ہے یا 4 سال پہلے بہتر ہے. 4 سال اس حکومت نے معیشت پہ جو ہے وہ یہ اپنی ناجائز حکومت جو ہے وہ اس ملک پہ کی ہے. اور حال یہ ہے، S&P کی رپورٹس کو چھوڑیں، حکومت کے اپنے سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ معیشت کا کیا حال ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. چند سال میں آبادی کے تناسب سے یہ دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوگا. یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انہی پارٹیوں نے جو ہے وہ 70-80 سال حکومت کی ہے. $2 ارب سال کے. $2 ارب ہوتی ہے. افریقہ کے 7-8 ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان سے کم انویسٹمنٹ آتی ہے. That's it. اور یہ $2 ارب آج کا فگر نہیں ہے، اس سال کا فگر 35% کم ہے. یہ حکومت کے پبلش سٹیٹسٹکس ہے. حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایکسپورٹس، جو احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ 4 سال میں جو ہے وہ $35 ارب سے $100 ارب تک لے جانے تھے، وہ 6% کم کیے. وہ جو ہے وہ 2022 کے لیول پہ بھی نہیں ہے. غربت کی سطح آپ کو پتہ ہے کہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہے. روپے کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں آدھی ہو گئی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے اس کے جیب میں 2015 کے مقابلے میں تقریباً 12% جو ہے جو پیسے کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ کم ہے.
ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 21 سال میں سب سے زیادہ، یہ ہے پاکستان کا ریکارڈ کارڈ۔ اب آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے اسٹیبلائزیشن فنڈ کی بات کرنی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کے B- اور B+ کی بات کرنی ہے۔ اصلیت یہ ہے، اور اس سب کے ساتھ جمہوریت تباہ، عدلیہ کی حالت آپ کے سامنے، الیکشنز کی حالت آپ کے سامنے، اور جو AJ بلوچستان خیبر پختونخوا میں حالات ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، اس پہ پھر جو ہے وہ تفصیل میں سینیٹر مشتاق صاحب بات کریں گے، وہ آپ کے سامنے۔ یہ ملک کا حال ہے، ملک ایسے نہیں چل سکتے۔ خیر، میں نے جو اسپیسیفکلی 2-3 ایشوز اٹھانے ہیں معیشت کے حساب سے، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کی معیشت کو جتنی بری طرح مینج کر رہی ہے، میرے خیال میں 80 سال کی PMLN کی پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ آپ نے تیسری بار جو ہے وہ آپ ابھی پیٹرول کا بم جو ہے وہ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس بار ایک نیا فارمولا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ انجوائے کرتے جائیں پیٹرول کے ریٹس۔ کچھ آپ کو ایکسپرٹس کہیں گے کہ جی، یا یہ کہیں گے کہ جی یہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یا اس کی وجہ یہ یا وہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ حکومت نے ایکچولی یہ کیا، ان کو پتا تھا کہ ریٹ اوپر جانے، اور چونکہ میرے خیال میں علی پرویز ملک صاحب اور اورنگزیب صاحب بھی تنگ آ گئے تھے، کیونکہ شہباز شریف تو جب ریٹ بڑھنا تھا وہ نہیں ٹی وی پہ آتے تھے نا، وہ تو صرف تب آتے تھے جب 100 روپے زیادہ کرنے کے بعد 2 روپے کم کرنا ہوتا تھا۔ تو میرے خیال میں ان دونوں نے بھی کہا ہماری تو بس ہو گئی ہے، ہم تو اور عوام کو یہ نہیں اناؤنس کر سکتے کہ آج 10 روپے زیادہ ہوا، آج 20 روپے زیادہ ہوا، تو انہوں نے کہا ہم اوگرا کو دے رہے ہیں اور وہ ڈیلی بس کرتے جائیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ سناتا ہوں، یہ آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ بتا دے گا کہ پیٹرول 11 جولائی کو، یہ پچھلے 2 ہفتے لے لیں، 297 روپے سے 310 روپے پہ چلا گیا۔ پھر 18 جولائی کو اناؤنس ہو گیا کہ 310 سے 315 روپے پہ جو ہے وہ چلا گیا، 316 پہ۔ پھر جو ہے وہ 35 روپے جو ہے 35 پیسے جو ہے وہ کم ہوا 21 جولائی کو۔ پھر اگلے دن 5 روپے زیادہ ہوا، ٹھیک ہے جی، 321 روپے بن گیا تقریباً۔ اور پھر جو ہے یہ ابھی کل رات آپ نے دیکھا ہے کہ 6 روپے 39 پیسے اور زیادہ ہو گیا، اور پیٹرول جو ہے وہ آپ کا تقریباً 327 روپے پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کے پیچھے اسٹریٹجی بتائی۔ اس میں 102 روپے تو ٹیکسز ہیں۔ یہ آپ کا پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ کہاں گیا؟ آپ نے جو ریزرو زیادہ کرنے تھے اور یہ امریکہ سے قرضہ مانگنے کے بجائے آپ یہ پچھلے 2 مہینوں میں پیٹرول کے ریزروز کیوں نہیں بڑھاتے؟ 30 دن تک تو بڑھائیں نا، تاکہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہو، کیونکہ خود اخبار کے رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے ریزروز رہ گئے۔ پھر آپ اسی طرح دیکھ لیں، آپ نے یہ پورے کرائسس میں بتایا ہے کہ اصلی جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم ڈیزل کی قیمت کم رکھ رہے ہیں، کیونکہ غریب عوام پہ ڈیزل کی قیمت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ڈیزل کی قیمت دیکھ لیتے ہیں۔ 11 جولائی کو جو ہے وہ یہ 309 روپے سے 323 روپے ہو گیا۔ پھر جو ہے جی وہ 323 سے 354 روپے ہو گیا۔ پھر 354 سے 360 روپے ہو گیا، یہ ابھی ہم ڈیلی اس میں یہ پچھلے 3 دن کے تحفوں میں جا رہے ہیں۔ پھر 360 سے 367 روپے ہو گیا۔ تو ڈیزل کی قیمت تقریباً 68 روپے یہ پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ بڑھی ہے، اور اس 68 روپے میں یہ پچھلے 4-5 دنوں میں تقریباً 54 روپے بڑھی ہے۔ تو یہ تو ابھی آپ ہی آتے تھے کہتے تھے کہ جی ہم پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی پالیسی ہوتی ہے تو وہ مہینے 2 میں تو نہیں بدل سکتی نا۔ اسٹریٹجی پلان میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سنائی ہیں، میں آپ کو انڈیا میں یعنی دلی میں، اور میں آپ کو ڈھاکہ میں پچھلے انہی 2 ہفتوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سناتا ہوں۔
ڈیزل کی قیمت میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ پچھلے 4-5 دن میں 54 روپے بڑھ گئی. ہندوستان میں دہلی میں پیٹرول کی قیمت 293 روپے 90 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 274 روپے. چینجز 0. اور ڈھاکہ میں قیمت جو ہے, یہ میں پاکستانی روپے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کنورٹ نہ کرنا پڑے. پیٹرول کی قیمت 315 روپے لیٹر اور ڈیزل کی 258 روپے لیٹر. کوئی ڈیلی ویلی نہیں, چینجز 0. تو جب وہ کر سکتے ہیں, یہی چند دن ہے, اتنی تو قیمتیں نہیں بڑی اتنی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ, کہاں گیا آپ کا غریب کا سپورٹ؟ کہاں گیا وہ پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ؟ دیکھیں یہ کب تک ہوگا؟ اور یہ ملک ایسے ہی نہیں چل سکتا کہ آپ ہر روز ہر ہفتے غریب عوام کو, مڈل کلاس کو کہیں کہ آپ قربانیاں دیں اور ہم گلف سٹریم جیٹ لیں گے, ہم مرسیڈیز گاڑیاں لیں گے, ہم لینڈ کروزرز لیں گے, ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے, ہم پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائیں گے, ہم پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھائیں گے. جی آپ عوام میں آپ قربانی دیں. حالات بڑے برے ہیں. حالات اتنے برے ہیں کہ کل سٹوری ٹریبیون میں آئی ہے کہ بجٹ میں ایک الاؤنس چھپائی ہے اور اس کا کوئی عجیب نام رکھا ہے, کوئی پروونشل سول سرونٹ ڈسپیرٹی الاؤنس, جس کے رولز ابھی بننے ہیں, جو کہ ہے کس کے لیے؟ پی اے ایس اور پولیس سروس کے ایلیٹ آفیسرز کے لیے جو وفاقی حکومت میں ہے. اگر یہ اتنی جائز الاؤنس تھی تو یہ بجٹ میں اناؤنس کیوں نہیں کی؟ اب 1.8 ارب روپے اس کے لیے بجٹ کی ہیں. کوئی 600 جو ہے وہ یہ آفیسرز ہیں, اندازاً کوئی جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے میرے خیال میں پر منتھ پر آفیسر بنتا ہے. کیلکولیشن کر لیں, میں بعد میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی کر لوں گا. 1.8 ارب روپے جو صرف یہ ایلیٹ آفیسرز کو جا رہی ہے. جیسے جو ہے وہ مریم نواز شریف اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے, پھر کہتی ہے ہاں لیا ہے تو کیا ہوا, اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو ہندوستانی پنجاب کا چیف منسٹر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں ہم وہ 11 ارب روپے جو ہے وہ اپنے غریب عوام پہ لگا رہے ہیں اور پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے لیے جیٹ لے رہی ہے. اس پہ ان کو جو ہے وہ نوٹس نہیں ملنا چاہیے. ان کے مرات, پرائم منسٹر ہاؤس کے مرات, پارلیمنٹ کے مرات, سینٹ چیئرمین کے مرات, ان کا کون پوچھے گا؟ ہمیں ذرا ڈیٹیل دیں. یہ پچھلے 4 سال میں یہ جو گورننس ایلیٹ ہے ان کی کتنی تنخواہیں بڑھی ہے, کیا کیا ان کو جو ہے وہ بینیفٹس ملے ہیں, کیا کیا ان کو جو ہے وہ 2-3 لاکھ کی گاڑیاں جو ہے وہ ملی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی لیں. آپ کب تک جو ہے وہ یہ اسیوم کریں گے کہ یہ ملک کی ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ نہیں اٹھے گا صرف کیونکہ آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں؟ جب وہاں پہ پھر سٹوریز آتی ہے کہ آپ کا ستھرا پنجاب ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, اس پہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی, وہ پھر اپنے آپ کو پیٹرول اپنے اوپر ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو جلاتے ہیں. یہ ایک چنگاری ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کہاں نہ کہاں جو ہے وہ یہ جلے گی, اور یہ نہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہوگی, نہ ٹی ٹی اے پی کے کنٹرول میں ہوگی, نہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگی, نہ کسی جو ہے وہ یہاں ملک کے اندر فورس کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نظام, اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. صرف یہ باتیں نہیں ہیں, میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا. جب آپ کے پاس نہ کمپٹنسی ہو, نہ آپ کے پاس صلاحیت ہو, نہ آپ کے پاس نیت ہو, اور نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہو, آپ جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ کہتے ہیں ہم گندم کا نظام ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, ریفارم کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں جن کمپنیوں کو دیا گندم کی خریداری پنجاب میں, وہ 4-5 لاکھ ٹن نہیں لے سکے. ابھی گندم کا کرائسس ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا سکینڈل ہے. قیمت کون دے گا؟ عوام. مہنگے آٹے کی قیمت کون دے گا؟ عوام, آپ, ہم.
بجلی کا نظام دیکھ لیں، یہ ہم جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور اینڈ IMF اور جی وہ جو امریکہ جو فیسلٹی زبیر صاحب نے پاکستان کا جو دوسرے ملک کو دیا ہے وہ ارجنٹینا. اگر ایک ملک ہے پوری دنیا میں جس نے پاکستان سے زیادہ IMF سے قرضہ لیا ہے وہ ہے ارجنٹینا. اب آپ خود ہی جو ہے وہ 2 + 2 4 کر لیں کہ اگر اس ملک کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے پاکستان کو مل جائے گی تو کون سا اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ملک اتنی بری طرح مس مینج ہو رہا ہے. یہ اس پہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی جو ہے وہ ضرور میری بات کو انڈورس کریں گے. آپ اسلام آباد لاہور میں نہ رہتے ہو، یہ صرف جس طریقے سے یہ بجلی کا نظام یہ مینج کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے گھر میں رہنے کو لوگوں کے لیے دوزخ بنا دیا ہے. جہاں پہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب موقع ملتا ہے 16 گھنٹے، جب موقع ملتا ہے 24 گھنٹے. اس دن میرے گاؤں میں 36 گھنٹے بجلی نہیں تھی، تو کہتے ہیں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی ہے. پھر افسروں کو فون کرو کہ یار یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، زیادہ جو ہے وہ سخت بات بھی نہ کرو کہ پھر وہ ناراض نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کو بتایا ہے کہ یار جب موقع ملے بس بند کر دو بجلی تاکہ لاسز جو ہے وہ کم ہو. کیا حل آپ نے نکالا ہے؟ حل نہیں نکالا. منسٹر سیکرٹری کو جو ہے تمغہ پتنی امتیاز اور تمغہ جرت جو ہے وہ دیتی ہے. اس گرمی میں جو لوگوں کا غصہ ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے بجلی کا. آپ پختونخوا میں، انٹیریئر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کسی کو نہیں دے سکتے. سولر وہ لگاتے ہیں، اس پہ آپ علیحدہ ٹیکس لگاتے ہیں. کب تک جو ہے وہ آپ یہ ملک پہ یہ ظلم کریں گے؟ اور یہ تو میں آپ کو صرف اکنامک باتیں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. جتنا بھی ہمارے پاس سپیس بات کرنے کی کم ہو، وہ سچائی بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی بات پہ میں سینیٹر مشتاق صاحب کو ایڈ کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ وہ اس سے بھی بڑی ناکامی ہے اس حکومت کی. بہت بہت شکریہ. راضی جی، راضی آپ بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو جو آج بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو ان کے عملے کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اس پہ تعزیت کرتا ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بدامنی کے دوران، خیبر پختونخوا میں ڈرون حملوں میں، آزاد کشمیر میں جائز قانونی احتجاج کے دوران، اور گزشتہ دنوں سیلابوں کے دوران جو پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں. تمام مرحومین اور شہداء کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی اظہار یکجہتی کرتی ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم صاحب بھی وفات پا گئے ہیں. ہم جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے لیڈرشپ کے ساتھ، جماعت اسلامی کے کارکنان کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی اظہار تعزیت کرتی ہے. اور ہم امیر العظیم صاحب جو کہ ایک سیاسی ورکر تھے، سیاسی لیڈر تھے، ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. میں سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال پہ بات کروں گا. اور بلوچستان کا میں نے ذکر کیا. بلوچستان قتل گاہ بن چکا ہے. بلوچستان ایک اوپن ایئر مقتل ہے، جہاں غریب عوام، جہاں پولیس مین، جہاں سردار، جہاں سیکیورٹی فورسز، جہاں ججز، جہاں اسٹوڈنٹس بلا تفریق قتل کیے جا رہے ہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ نظر نہیں آ رہا. بلوچستان میں دہشت گردوں کا راج ہے، اور شام ہوتے ہی پولیس اور تمام سیکیورٹی فورسز وہ اپنے قلعوں میں بند ہو کر دروازے بند کر لیتی ہے، اور عوام دہشت گردوں کے حوالے ہوتے ہیں. یہ جو زیارت کا واقعہ ہوا ہے جس میں 42 لوگ شہید ہو گئے، یہ ٹوٹل سیکیورٹی فیلئر ہے.
ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। और फिर लाशें 3 दिन के बाद हुकूमत ने लाकर उनको नहीं दिए, मरहुमीन शुहदा के वरसा ने खुद मुज़ाकिरात करके अपनी गाड़ियां अरेंज करके उसमें अपनी लाशों को ले, और फिर 2 दर्जन लाशें कई दिनों तक कंटेनर में उन्होंने रखे। और हुकूमत की बेहिसी, सफाकी और संगदिली को देखें कि कई दिनों के बाद जाके उनसे मुज़ाकिरात करके उनके जायज मुतालिबात को ज़बानी हद तक मंजूर करने की कोशिश। तो यह टोटल फेलियर है। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालिबा करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत फौरी मुस्तफ़ी हो जाए। और मैं वज़ीर दाखिला से पूछना चाहता हूं, जो कहते थे कि एक SHO की मार है। वज़ीर दाखिला साहब, क्या आपका काम सिर्फ सेतपुर में गरीबों के घर गिराना है? क्या आपका काम इस्लामाबाद के बड़ी इमाम में गरीबों के सैकड़ों घर गिराने हैं? क्या आपका काम इस्लामाबाद से दरख्तों का सफाया करके इस्लामाबाद को गंजा करके माहौलियात को तबाह करना है? इसके अलावा तो हमने इस वज़ीर दाखिला का कोई कारकर्दगी नहीं देखी, नजर नहीं आई। तो हम दहशतगर्दी के इन वाक़यात की जो बलूचिस्तान में है, इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऊपर है। खैबर पुख्तनख्वा में अमरीकी गए, ड्रोन अटैक नहीं गए। अमरीकी गए लेकिन ड्रोन अटैक का सिलसिला जारी है, और खुद इंटरनेशनल जराए और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक में 95%, मैं तो कहता हूं 99% कोलैटरल डैमेज है, जिसमें इनोसेंट नॉन कॉम्बैटेंट वो शहीद हो रहे हैं। खवातीन हमारे बच्चे, घरों के अंदर रहने वाले हमारे लोग, परमन शहरी, वो शहीद हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। खैबर पुख्तनख्वा में एक्शन एंड एड के तहत फौज है, अमन और अमान की जिम्मेदारी उनकी है। दीर के अंदर जो वाकया हुआ, हम पूछना चाहते हैं कि जब अमरीकी गए तो ड्रोन हमले क्यों नहीं गए? हम पूछना चाहते हैं कि आपने बाड़ लगाई, आपने फौज डिप्लॉय किया, आपने 25वीं आईनी तरमीम के तहत पुलिस बॉर्डर तक पहुंचाई, आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, तो यह दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं होती? मुझे बनू से टेलीफोन आ रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस नहीं है। आपने खैबर पुख्तनख्वा को एक मोर्चा डिक्लेयर कर दिया है जहां 20-25 साल से जंग जारी है, और आप उस सूबे को अपने हुकूक भी नहीं दे रहे। कहां गई 3% NFC? कहां गए सालाना 100 अरब रुपए का तरक्याती फंड अस्ट्राइल फाटा के लिए? कहां गए उनके साथ 25वीं आईनी तरमीम के साथ किए गए खुशनुमा वादे? वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा और अस्ट्राइल फाटा के साथ फ्रॉड किया है। हम यहां मुतालबा करते हैं कि आपने खुद 25वीं आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा। उस दिन खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला की क़यादत में पूरे खैबर पुख्तनख्वा का जरगा हुआ। हम अर्स्ट्राइल फाटा में जो आपने वादा किया कि वहां जंग है, वहां ड्रोन हमले हैं, वहां पे इनलैंड रिफ्यूजीज, वतनी महाजिर, अपने ही वतन में लोग महाजिर हैं, तो वहां पर टैक्स कैसे लग सकता है? इसलिए हम खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की इस मौक़िफ़ की, मलकान डिवीजन के ताजरों की इस मौक़िफ़ की हम हिमायत करते हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ग्रैंड अमन जरगे का ऐलान करती है कि वहां पे अमन और अमान के लिए हम अक्रॉस द बोर्ड सबको जमा करेंगे, और ग्रैंड अमन जरगा जो है बलूचिस्तान में। इसी तरह ड्रोन अटैक्स के खिलाफ और खैबर पुख्तनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके खिलाफ भी हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ग्रैंड अमन जरगा जो है वो करेगी। कश्मीर की सूरत हाल, आज 49वां दिन है। रावलाकोट में और इसके गिरदनवा में 6 धरने जो है वो जारी है, और 40 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। मुजाहिरीन शहीद होते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस, सब हमारे बच्चे हैं। इन सब का खून वफाकी हुकूमत के गर्दन पर है।
ये उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। इसलिए 40 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और उन्होंने 5 जून को ये धरना शुरू किया था। 5 जुलाई को उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना था। वफाकी हुकूमत ने उनसे कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा मुज़ाकरात करते हैं, और उनके बकौल कुरान लेकर आए कि आप लोग मुलतवी करें। वो पुरअमन हैं, वो तखरीब नहीं चाहते, वो तोड़ फोड़ नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने दर्द का हल चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मौखर कर लिया। लेकिन जब मौखर कर लिया, आपने कहा हमने मुज़ाकरात की दावत तो नहीं दी, तो ये फ्रॉड है, ये जुल्म है। कश्मीर के अंदर जो उनके मुतालिबात है, जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकजी लीडरशिप पहले भी जाना चाहती थी, नहीं छोड़ा गया। हम उनकी तायीद करते हैं और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर फोर्सेस को वापस बुलाया जाए, उनके साथ होने वाले मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद किया जाए और इंटरनेट बहाल कर दी जाए, सरों की कीमत वापस की जाए और उसके साथ साथ जो जानी नुकसान हुआ है उसके लिए जुडिशियल कमीशन वो तश्कील दिया जाए और डायलॉग, मुकालमे, गुफ्तगू और मुज़ाकरात से मसले हल किए जाए। वहां इलेक्शन नहीं हो रहा आजाद कश्मीर में, वो फ्रॉड है, वो ड्रामा है, वो फिक्स्ड मैच है, वो नूरा कुश्ती है। लाड़काना का लाडला और रायवर्ण की लाडली फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। लाड़काना का लाडला और रायवर्ण की लाडली नूरा कुश्ती कर रहे हैं और कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। ये जो जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी जो कश्मीरियों की दिल की आवाज है, इसको किसने कलेदम करार दिया? वहां 40 लोग किसने शहीद किए? आजाद कश्मीर में लाड़काना के लाडले का वजीर आजम बैठा था और वफाकी पाकिस्तान में रायवर्ण की लाडली की वजीर आजम बैठा था। दोनों ने कश्मीरियों के साथ मुआहिदा किया, उस मुआहिदे से भाग गए और उनके ऊपर गोलियां चलाई। इन दोनों के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। मैं कश्मीरियों को बताना चाहता हूं, लाड़काना का लाडला और लाड़काना की लाडली के पास आपके लिए सिवाय गोलियों के, सिवाय तशद्दुद के, सिवाय वायलेंस के, सिवाय लाशें गिराने के और कुछ नहीं है। इनको मुस्तरद कर दीजिए। और ये मुस्तरद हैं। इसलिए हम इस इलेक्शन को एक और 3 मरहलों में इलेक्शन। इंडिया 1.5 अरब की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी, वहां भी यह सूरत हाल नहीं होती। और रावलपिंडी डिवीजन जितनी आबादी रखने वाला आजाद कश्मीर में, रावलपिंडी डिवीजन आबादी रखने वाला आजाद कश्मीर में 3 मरहलों में इलेक्शन। यह सब फ्रॉड, यह सब धोखा है। इस फ्रॉड और धोखे को आवाम जो है वो पहचान चुके हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं और मैं यहां पे हुकूमत को मुतनब्बे करता हूं, जो जुबैर भाई ने, तैमूर भाई ने जो मईशत की सूरत हाल रखी है, जो $10 अरब हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जिस तरह जुबैर भाई ने कहा, मैं एंडोर्स करता हूं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कंप्रोमाइज किए हैं? क्या ये गजा पीस बोर्ड की कीमत है? क्या ये ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज लेने की तनख्वाह है? आप बताएं कौन से उम्मत के और कौन से पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं जो कंप्रोमाइज करके आप $10 अरब ले रहे हैं? इसलिए कि देयर इज नो फ्री लंच। कोई मुफ्त में आपको $10 अरब नहीं देगा। ये $10 अरब नहीं है, ये पाकिस्तान के हाथों में अमेरिकी गुलामी की हथकड़ियां हैं। ये $10 अरब नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद के गिर्द अमेरिकी गुलामी की जंजीरें हैं, जिसको तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। हम यहां पे पाकिस्तान के अवाम से कहते हैं, 5 अगस्त को इमरान खान को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इमरान खान मुजाहिमत की अलामत है, इमरान खान रेजिस्टेंस का इस्तिआरा है। इमरान खान के 3 साल जमहूरियत के लिए, सावरन पार्लियामेंट के लिए, अवाम की हक़ हुक्मरानी के लिए, मैंडेट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, फ्री प्रेस के लिए, पाकिस्तान के आइंदा नस्लों के लिए है। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इमरान खान को बहादुरी और जुर्रत के साथ जबर का मुकाबला करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो जेल में है,
ان کی اہلیہ جیل میں, ان کا بانجا جیل میں, ان کی لیڈرشپ جیل میں, اور ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا, ان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے. ہم اس تمام جبر کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ 5 اگست کو بلا تفریق ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے, ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے, جمہوریت کے لیے, ساؤدرن پارلیمنٹ کے لیے, اپنے حق حکمرانی کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں, عمران خان کے لیے نکلیں, اس لیے کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان کے آئندہ نسلوں کی جنگ ہے. اور حکومت کو ہم خبردار کرتے ہیں, ڈرو اس دن سے جب کاکروچ پارٹی کی طرح, کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی کی طرح پاکستان کے نوجوان, جس طرح تیمور بھائی نے کہا کہ یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, نہ تحریک انصاف کے کنٹرول میں, نہ تحریک تحفظ پاکستان کے کنٹرول میں, نہ فارم 47 کے جعلی حکمرانوں کے کنٹرول میں, اور نہ جبر کے کنٹرول میں, اور نہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں. ڈرو اس دن سے جب غزہ چوک, سابقہ ڈی چوک جنتر منتر بن جائے گا, جب پاکستان کے یوتھ جو لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے, بھوکے پیاسے اور قرضوں کے انبار تلے, سہولیات سے محروم, صحت اور تعلیم سے محروم, جب ظلم کے ایوانوں کے خلاف اٹھیں گے اور غزہ چوک, سابقہ ڈی چوک اسلام آباد کا جنتر منتر بنے گا, آپ کو ان ایوانوں کے اندر پھر پناہ نہیں ملے گی. اس لیے ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں اس کی کیا حیثیت ہے. کیا امریکہ کے ساتھ معاملات میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا بین الاقوامی معاہدوں میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا غزہ کا معاملے میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا افغانستان کے ساتھ ڈیل میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا امریکہ کے ساتھ معاملات میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا داخلی امور بلوچستان, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کی جو بدامنی ہے اس میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ پارلیمنٹ جعلی پارلیمنٹ بنا دیا گیا, ربر سٹیمپ, انگوٹھا چھاپ, جو صرف 2 کام کرتی ہے. ایک کی طرف تیمور صاحب نے اشارہ کر لیا, تنخواہوں میں اضافہ کرو, 1000% اشرافیہ کے مراد کو پروٹیکٹ کرو, اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کی خدمت کرو. اس کے علاوہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, معیشت کی بھی, امن و امان کی بھی, اور تمام انڈیکیٹرز وہ بہت خوفناک ہیں اور بہت خطرناک ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تفصیلی ساری باتیں ہو گئی ہے. ایک ضروری چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے جس پہ تحریک تحفظ پاکستان اور اسپیسیفکلی قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ہماری طویل مشاورت ہوئی ہے, اور وہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا معاملہ. موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے جس کا ایک سربراہ ہے, جو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے پورا ملک ایکسٹینشنز کے اوپر چل رہا ہے, تو وہ بھی ایکسٹینشن کے مزے لے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ممبر بلوچستان ہے شاہ محمد جتوئی صاحب, اور نثار درانی جو ممبر سندھ ہے, یہ سارے حضرات ریٹائر ہو گئے جنوری 2025 میں, اور ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسٹینشن کے اوپر چل رہا ہے. حالانکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب ان کے ٹینیور پورا ہو جائے تو 45 دن کے اندر اندر آپ نے نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کرنی ہے, اور اس الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے جو ایک خاکہ آئین کے اندر درج ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت, اور خاص کر لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس, ان دونوں کا بنیادی کردار ہے. اس حوالے سے ہمارے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے کچھ خطوط لکھے تھے وزیر اعظم کے نام, اور جب وہ خطوط لکھے گئے اس کے بعد ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کو 70 سال کی سزا سنائی گئی اور ان کی سیٹ سے ان کو فارغ کروایا گیا. اور اس کے بعد, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ان کے لیے گنجائش نکالی گئی ہے ایک شق کے اندر, کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن جس قانون کے تحت چل رہے ہیں وہ اسی غیر آئینی ترمیم جو ہے, جس کو ہم غیر آئینی ترمیم مانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں, اس کے اندر ان کے لیے گنجائش نکال لی گئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی, سینیٹر صاحب, یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ عرصہ چلنے والا غیر جو ہے نا تشکیل کردہ ایک الیکشن کمیشن ہے جو ایکسٹینشن کے اوپر, نیور ان دا ہسٹری آف پاکستان اس طرح کی کوئی الیکشن کمیشن ہم نے دیکھا ہے. اور پھر اسی الیکشن کمیشن کو
یہی وفاقی حکومت اور اس کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان جمہوری پارٹیوں کے خلاف جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 3 دفعہ پی ٹی آئی کے, اگر میں غلط نہ ہوں خالد بھائی, 3 دفعہ ہمارے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی. پھر جس طریقے سے ابھی محمود خان صاحب کی پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے خلاف جس طرح ان کو یعنی پرسوں ان کے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو مجھے تو یہ خدشہ لگ رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ الیکشن کمیشن ان کی جماعت کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دے, جس طرح کے وہ آرگومنٹس ہو رہے تھے. اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, پھر ہماری ہی اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل رہا, اور پھر ہمارے ہی اگین ایک اتحادی ہمارے ساتھ ہر اس میں جو ایک نئی جماعت بھی ہے عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی, ان کے ساتھ بھی ان کا یہ. تو بنیادی طور پر موجودہ الیکشن کمیشن کو یہی فارم 47 کی گورنمنٹ اپنی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو ہمارا یہ آج اس پریس کانفرنس میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر اور جو باقی وہ ہے, دیکھیں انتخابات کل ہوتے ہیں پرسوں ہوتے ہیں, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اگر ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل نہ دے ابھی اس وقت ہم آنے والے دنوں میں, تو آنے والا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا. اور اسی یہ فارم 47 کی حکومت کا تو جو ہے نا وہ منصوبہ یہی ہے کہ اسی الیکشن کمیشن کے تحت آئندہ والے الیکشن بھی ہو, کیونکہ ابھی تو ان کو اس فارم 47 کی وہ پڑی ہوئی ہے عوام میں, تو ان کی کوئی جڑ ہے ہی نہیں. ایک یہ بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اب جو ایک ڈیو پروسیس ہے آئین کے اندر اس کا آغاز کرنے والے ہیں, اور اس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بہت جلد جو ہے نا لیڈر آف دا ہاؤس کو جو آئینی وہ ان کی ذمہ داری ہے اس کی طرف ہم ان کی توجہ مبذول کرائیں گے. دوسری بات, سینیٹر صاحب نے اس پہ تفصیلی بات کی. 5 اگست کو جو عمران خان صاحب کے جو ہمارے قائد ہے اور اس وقت ہر مظلوم پاکستانی کا قائد ہے, ان کے ناحق قید کو 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. تحریک تحفظ آئینی پاکستان کل جو ہمیں میڈیا کے توسط سے ہمیں میڈیا کو کوئی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں, جس میں تیمور صاحب میرے خیال میں موجود تھے اس میٹنگ میں, لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہے اور جلسے کا اعلان کیا ہے, تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بلکہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان روز اول سے پاکستان تحریک انصاف سے یہ درخواست کرتی آئی ہے, بلکہ بتایا بھی گیا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی جو بھی ذمہ داری لگائی تھی, وہ خواہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہو, ایک تحرک کے حوالے سے, اور خاص طر خیبر پختونخوا بھی تو ویسے بھی ہمارا گڑھ ہے, ادھر ہماری حکومت ہے, لیکن پنجاب اور سندھ کے اندر جو سیاسی بیداری, اور پھر بالخصوص پنجاب کے اندر جو سیاسی بیداری اور سیاسی تحرک ہونا چاہیے, جس میں ابھی تک ہم بدقسمتی جو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کو ہے یہ ایک سمبولک ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا. پشاور میں انہوں نے ایک جلسہ اناؤنس کیا ہے, ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا آخری اجلاس ہوا تھا جس میں سینیٹر صاحب خود نفیس شریک بھی تھے, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کنوے کی تھی کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, مسلسل ایک تحریک ہوگی, اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور اس تحریک کا بنیادی مقصد عمران خان کی رہائی اس لیے ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی اکثریت کا لیڈر ہے. عمران خان جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا, اس وقت پاکستان میں مزاحمت کا سب سے بڑی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے. اس کی وجود سے ہی آج پاکستان کے اندر نظریاتی اور فکری سیاست زندہ ہے, وگرنہ جس طرح انہوں نے لاڑکانہ کے لاڈلے اور رائے ونڈ کی لاڈلی کا ذکر کیا, اور مجھے یعنی شرم بھی نہیں آتی بلاول صاحب کشمیر میں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ کشمیر میں اپوزیشن لیڈر ہے. تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی حکومت ہے, پھر آپ بتائیں کہ آپ کن کی سہولت کاری کر رہے ہیں, آپ کس کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. اور کشمیریوں کے اوپر جو اس وقت راولا کوٹ کے اندر جس طرح عزم اور استقامت اور بہادری کے ساتھ اس ظلم اور جبر اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس دھرنے کو کسی منطق کے انجام تک پہنچانے ہم الیکشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ کس طرح کا الیکشن ہوگا جب کشمیر کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, کل میں دیکھ رہا تھا مریم کسی پی ایم ایل این کے کسی دوست نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کی تھی کہ یہ مظفر آباد میں اس طرح اتنا بڑا جلسہ, یہ کشمیر کے آپ لوگ صحافی بھی ادھر موجود ہوں گے, اور کشمیر کے لوگوں سے بھی میں نے پوچھا ہے, اس میں کشمیر کے لوگ تھے ہی نہیں. جس طرح
कैप्टन अपने दामाद साहब की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी कि जिस तरह हज़ारा डिवीज़न से लोग लेके गए थे, मानसर ये इन इलाकों से लोग लेके गए थे, फिर ख़ास तौर पर ये पूरे गलियात से जिस तरह लोग लेके गए थे, वहाँ उनको कश्मीरी साबित करके आप अपना एक बयानिया बना रहे कि हम भी यहाँ पे मकबूल है और हम भी इलेक्शन लड़े। तो मेरे ख्याल में वो एक कश्मीरियों की इस आईनी जमहूरी जद्दोजहद के साथ मजाक है, उनकी तौहीन है, और हम ये तौहीन और मजाक नहीं होने देंगे। हम इनके रास्ते में खड़े रहेंगे। हमारा फिर भी इरादा है, सेनेटर मुश्ताक साहब ने बताया भी कि हमारा आज भी कश्मीर जाने का इरादा है। हम सिर्फ अचकज़ई साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो हमने अमन जरगा बुलाने का इरादा किया है उसके हवाले से तैयारियां हो रही है। वो उधर थोड़े मसरूफ है, शायद कल परसों में उधर आ जाए तो हम दोबारा कश्मीर जाएंगे। और हमने मुक़्तदरा को पहले भी कहा था, जब इन्होंने हमसे राब्ता किया कि यौम आशूर आ रहे हैं, आप थोड़ा इस अपने प्रोग्राम को डिले दें, कि हम कश्मीर किसी तखरीबकारी के लिए नहीं जा रहे, हम कश्मीर कोई सियासी स्कोरिंग के लिए नहीं जा रहे, बल्कि एक मुल्क जल रहा है और वहां पे बैठे हुए अवाम आपके ऊपर एतबार नहीं कर रहे, आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इसलिए तो हमें बार बार खतूत लिख रहे हैं, अपनी फरियाद दे। जिस तरह इन्होंने सुबह कोई फजर के टाइम इनसे राब्ता हुआ है, तो ये उनकी जो इज़्दिराब है, ये को तो इस्लामाबाद और पिंडी के जो नाजायज हुक्मरान है वो लोग फील नहीं कर रहे, लेकिन हम इसलिए फील कर रहे क्योंकि ये हमारा वतन है, कश्मीर के लोग हमें अजीज है, कश्मीर हमें अजीज है, कश्मीर की आईनी कानूनी जमहूरी जद्दोजहद हमें अजीज है, और हम इन सारी जो है ना उनमें उनके साथ खड़े होंगे। मैं कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने गांव में, मैंने कहा था कि आप उनकी वो डिमांड लिस्ट उठाकर देख लीजिए, खुदारा एक हमें एक बात उसमें बता दीजिए जिसमें कोई गैर, उन्होंने कोई ज्यादा उनसे कोई मुतालबा किया हो जो गैर आईनी हो, गैर कानूनी कोई मुतालबा हो। अपने ही मसाइल के ऊपर अगर उन्होंने एक चार्जशीट इस फरसूदा जो मौजूदा मुसल्लत करदा निज़ाम के खिलाफ की है, तो आपको हुकूमत को तो चाहिए कि वो हमें फैसिलिटेट करे इस मामले में, ताकि हम कश्मीर के इस तस्वीर का कोई मुनसिफाना हल निकालें। तो ये रिहाई मूवमेंट 5 अगस्त से इंशाअल्लाह शुरू होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैनी पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी जमात इसमें सबसे बड़ी जमात है इसमें, और हम इसी जो 5 अगस्त के लिए हमने जो एक एजेंडा तैयार किया है, जिस तरह मुश्ताक साहब ने उसके कुछ मंजराजात आपके सामने रखे हैं, हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी जमहूरी सियासी जमातें हैं, हम उन सब के दरवाजों पे जाएंगे, उनके ज़मीर के ऊपर दस्तक देंगे, उनको दावत देंगे कि आए इस मुल्क में अभी एक फैसला कुन मोड़ आए कि एक डिफाइनिंग मूवमेंट है कि अगर यहाँ पे भी सियासी जमातें खामोश रही, जब बिल्कुल वो जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल वाज़े हो चुकी है, हक और बातिल बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं, अगर अभी भी हम सियासी मसलहतों का शिकार रहेंगे, अभी भी हम देखें, अगर कोई इमरान खान के मुतालिक ये बात करता है, तो मैं आज उन तमाम सियासी जमातों को इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान इज नो मोर इनटू पावर पॉलिटिक्स। उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था, वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने दोबारा वज़ीर आज़म के लिए जद्दोजहद नहीं करनी कि वो पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर, वो आज भी वज़ीर आज़म है। वो 180 सीटें जीतकर ये जो मौजूदा मुसल्लत करदा निज़ाम है, जिन्होंने यानी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील किया है और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया है, हकीकत तो ये है आज भी वो वज़ीर आज़म है, लेकिन उसकी जद्दोजहद अब वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं है, उसकी जद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम के लिए है। और वो इसलिए कि मुल्क जो हमारे मुहतरम चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैनी पाकिस्तान हर जगह दोहराते हैं कि पाकिस्तान अगर आप लोग चलाना चाहते हैं, उसका एक ही फार्मूला है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं निकल सकता। पावर शेयरिंग पे, पावर पॉलिटिक्स पे कम से कम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैनी पाकिस्तान में शामिल जमातें यकीन नहीं रखती, न बिलीव करती है। हमने इस इत्तेहाद को एक उसूली फिक्री नजरियाती बुनियादों पर खड़ा किया है। पाकिस्तान का पहला और शायद आखिरी सियासी इत्तेहाद हो जो इस्टेब्लिशमेंट के अशेराबाद से आज़ाद है, जो इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन पे नहीं चलती, जो इस्टेब्लिशमेंट के मशवरों पे नहीं चलती, ना उनके मशवरों से मारज वजूद में आई है। तो हमारी ये तहरीक जो है ये 5 अगस्त से शुरू होगी। इसमें इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी जो है, वो ख्वाह महरंग बलोच हो, वो अली वजीर हो, वो PTM के साथी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हज़ारों वर्कर्स हो जो इस वक्त पाकिस्तान के तूल और अरस के जेल में नाहक जो है ना जेल के अंदर सड़ रहे, उन सब के लिए है। और पाकिस्तान के इस जो मेरे 2 मुहतरम भाइयों ने मईशत के आपके सामने खा कर एक पिसा हुआ पाकिस्तान, जिसकी अक्सरियत इस वक्त इस जुल्म और जबर के नीचे पिस रही है, उन लोगों के लिए एक तहरीक है, उनके मसाइल को लेकर उनके। और मैं खुद एक स्टूडेंट लीडर रह चुका हूं, तलबा सियासत से इस सियासत में आया हूं, तो मैं आज पाकिस्तान की यूथ को भी कहना चाहूंगा कि आप देखें, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کی جنگ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے, یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے. آپ بھی ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنا لیں, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں شوق ہے لیڈر بننے کا, ہمیں شوق ہے تو صرف یہی شوق ہے کہ آپ اس ملک کو ان ظالموں سے نجات دلائے. ہمیں ایک شوق ہے تو اس کہ پاکستان میں رول آف لا ہو, ایک آزاد پریس ہو, آزاد جوڈیشری ہو, ہمارے فنڈامنٹل, ہم اپنے گھروں کے اندر عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکے. جس طرح بھی انہوں نے بلوچستان کی بات کی, تو بلوچستان کے جو حالات ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ویسٹ آف انڈس اس وقت حکومتی رٹ سے آزاد ہو چکا ہے. وہاں پہ بغاوت نے جنم دیے, اور یہ جو پھر خودرو تحریکیں چلتی ہے, یہ اس لیے چلتی ہے کہ پھر جب کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے, یہ خودرو تحریک ہے, کشمیریوں کی تحریک ہے. آپ اس پہ بھی غداری کے فتوے جاری کر رہے ہیں, جو ان کے حق میں بولتا ہے ان کے اوپر بھی غداری کے فتوے, جو بھی آپ کو آئین کا آئینہ دکھاتا ہے, قانون کا آئینہ دکھاتا ہے, جمہور کا آئینہ دکھاتا ہے. عمران خان سے لے کر آج ایک جتنے بھی سیاسی جو ہے نا اسیران ہے, جرم ان کا یہ ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ تحریک انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ہوگی, آزاد پریس کے لیے ہوگی, آزاد جوڈیشری کے لیے ہوگی, اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. اب میں تھوڑی گزارش کروں گا خالد یوسف چودھری صاحب سے, جو عمران خان کے لیگل کونسل ہے, کہ وہ عمران خان صاحب کے موجودہ جو کیسز ہے ان کے اوپر آپ لوگوں کو قانونی طور پر جو معاملات ہیں ان پہ آپ کو اپڈیٹ کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپریل 2022 میں جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ہماری عدلیہ نے سہولت کاری کی, اس سازش کا حصہ بنی اور حکومت گرائی گئی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کے خلاف جو سیاسی انتقام شروع کیا گیا, اس میں جس طرح عدلیہ نے اس کی سہولت کاری کی, اس کا حصہ بنی, نہ حق سزائیں سنائیں, عمران خان صاحب کی فیملی کو جیل کے اندر ڈالا. اور آج پھر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ پاکستان کی عوام تو اس عدلیہ پہ, اس قانونی نظام کے اوپر عدم اعتماد کر چکی تھی اور کر چکی ہے, اور نہ ہی ان کو اس کے اوپر اعتماد ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنا ہو یا اس کی جماعت کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہو, تو آج نہ صرف 25 کروڑ پاکستانی عوام اس عدلیہ پہ عدم اعتماد کا اظہار جو کر چکے ہیں, اس کا گزشتہ دنوں جو اعتراف سامنے آیا وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر سامنے آیا, جب وہاں تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان بنائی جائے. یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے تسلیم کیا گیا کہ یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کی عدلیہ کی کہ عوام تو پاکستان کی بعد میں اب عالمی دنیا تک پاکستانی عدلیہ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ بد اعتمادی, عدم اعتماد اب عالمی سطح پہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ انصاف فراہم کرنے میں قانون کے مطابق یا کسی بھی معاملے کے اندر ایک غیر جانبدار فورم کے طور پہ اب موجود نہیں رہی ہے. اب جو انٹرنیشنل کمرشل کورٹ بنائی جا رہی ہے, کیا اس کے ججز کوئی ناروے سے لائے جائیں گے, کیا سویڈن سے لائے جائیں گے, یا کیا کسی دوسرے برطانیہ سے لائے جائیں گے؟ نہیں, اسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج لگائے جائیں گے, یا اسی سپریم کورٹ کے ہوں گے, یا انہی بار کونسل میں سے اٹھا کے لگائے جائیں گے. تو عالمی دنیا کا اس کے اوپر بھی کوئی اعتماد نہیں ہوگا. نہ آپ کوئی کمرشل کورٹ بنا کے اس نظام انصاف کے اوپر, اس عدالتی نظام کے اوپر کوئی اعتماد دنیا کا قائم کر سکتے ہیں. اعتماد قائم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. آپ پوری اگر دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف فیئر ہے, تو جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی, جو 27ویں آئینی ترمیم کی گئی, اس کے نتیجے میں جو ججز اپوائنٹ کیے گئے, ان سب کو ریورس بیک کیا جائے اور ایک آزاد عدلیہ کو بحال کیا جائے, تب جا کے پاکستان کی عوام اور عالمی دنیا آپ کے اوپر اعتماد کرے گی, اور سرمایہ کار آپ کے اوپر تب اعتماد کرے گا. یہ کمرشل کورٹ بنانے سے کوئی اعتماد نہیں کرتا. ان کو معلوم ہے کہ جج تو پھر یہی لگائے جائیں گے. اب جج کون سے لگائے جائیں گے تو ان کو تو بہتر سے معلوم ہے. یا سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح عمران خان صاحب کے کیسز کو ہینڈل کیا, یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آپ نے جو ججز لگائیں, کیا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آزادانہ فیصلے کریں؟ جو عدلیہ, جو جج اپنے سابق وزیر اعظم کو, اتنے مقبول ترین شخص کو, 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لینے والے ایک شخص کو جو انصاف نہیں دے سکتا, ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر, صرف ملاقات کے اندر انصاف نہیں دے سکتا, جو اس کو طبی سہولیات نہیں فراہم کر سکتا, جو اس کو اخبار نہیں فراہم کر سکتا, جو اس کو عام سی کتابیں تک فراہم کرنے میں ناکام ہے, تو اس کے اوپر عالمی دنیا کا
एतमाद कायम नहीं होगा। और जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो इंतकामी सिलसिला शुरू किया गया, सबसे पहले उनकी ख़ानदान तक तो उसको तोसी दी गई, उनकी अहलिया को जेल के अंदर डाला गया, उनकी भांजे को जेल के अंदर डाला गया, उनकी 2 बहनों ने जेलों के अंदर जेलें काटी हैं, उनकी एक बहन के ऊपर इस वक्त एक सज़ा का केस मैच्योर कर दिया गया और मीडिया पे फैसला पहले ही सुना दिया गया कि उसके अंदर अलीमा खान को सज़ा सुना दी जाएगी। और फिर जो दूसरी बहन है, एक घरेलू खातून नौरीन न्याजी, उसके खिलाफ भी एक ऐसा केस कायम कर दिया गया जिसका कुछ सिरे से पैर ही नहीं, कोई इंटरव्यू शायद कहीं नहीं हुआ और वो केस कायम कर दिया गया। लेकिन उससे जो सख्त तरीन स्टेटमेंट्स थी, जो हिंदुस्तान के हक में स्टेटमेंट्स नहीं की, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयानात जो सियासी दूसरे रहनुमाओं ने दिया, उनको उठा के इक़्तिदार में रखा गया। लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा को, घरेलू हमशीरा को, जिसका बयान किसी मीडिया पे नहीं चला, उसके खिलाफ NCCI के अंदर केस कायम कर दिया गया। तीसरी बहन है, उसके खिलाफ भी ट्रायल शुरू किया जा रहा है DG खान के अंदर। अब सिर्फ इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी दोनों बहनें और तीनों बहनें और उनके भांजे, पूरे का पूरा खानदान जेल के अंदर रख के जिस तरह जो सहूलतकारी की गई और जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, कानूनी निज़ाम के ऊपर किसी का भी कोई अब एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तानी अदलिया के निज़ाम के ऊपर हमें अब फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, ये अब ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात, अभी सेनेटर मुश्ताक साहब ने बड़ी तफसील से कश्मीर के ऊपर बात की, चूँकि मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक ढोंग रचाया जा रहा है 27 जुलाई से इलेक्शन के नाम से, आज़ाद जम्मू कश्मीर एक इंतहाई पुरअमन इलाका, हुकूमत पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में एक अमानतन इलाका है। हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी बनती थी और बनती है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को एक बेहतर गवर्नेंस फराहम करे, ताकि वहाँ के आवाम कश्मीर के मसले के हल तक, रेफरेंडम के हल होने तक अपने निज़ाम ज़िंदगी को मामूलात के मुताबिक चला सकें। लेकिन जो इक़्तिदार की हवस इस्लामाबाद के ऊपर कब्जे के बाद, जो उसकी तोसी तख्ते मुजफ्फराबाद के ऊपर कब्जा करने के लिए जो एक खेल रचाया गया 2023 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी से कायम हुकूमत में से हमारी 2/3 अरकान असम्बली की जो वफादारी तब्दील करके खटपुतली हुकूमत कायम की गई, आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम तबाह किया गया, जमहूरी कल्चर तबाह किया गया, ताकत के बलबूते पे वहाँ 4 हुकूमतें सिर्फ इन 5 सालों के अंदर तब्दील कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इस निज़ाम के ऊपर, इस जाली फस्ताई इलेक्शन के ऊपर जो ये अमन व अमान की सूरत हाल है, बिल्कुल अदम एतमाद है। और जो ढोंग एक रचाया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन के नाम पे, उसमें अवाम की अदम शिरकत है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आप तारक फजल चौधरी का ट्वीट उठा के देख लें। वो पता नहीं कहाँ के पहाड़ हैं, वो मुजफ्फराबाद के पहाड़ बताए जा रहे, वो मुजफ्फराबाद के पहाड़ नहीं हैं। जो इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मन मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई, उसके उम्मीदवारों को आज़ाद जाने का जो ऑप्शन है वो उनके सामने रखा गया, ताकि बाद में इलेक्शन को अपने हिसाब से मैनेज किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया, लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की और आज़ाद कश्मीर के आवाम से मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया है कि जो लोग बैठे हैं आप उनसे मुज़ाकरात करें, उसके बाद इस इलेक्शन को मौखर किया जाए। तमाम सियासी जमातों को, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को एक बराबर मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके। 3 मरलों के अंदर इलेक्शन के अंदर करवाने का ये इस एक एतराफ़ है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मैनेज भी किया जा रहा है, और दूसरा आवाम की उसके अंदर अदम शिरकत है और ये उसको आवाम की नफरत के सामने उसको बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर 40 लाख आबादी का इलाका है, उसके अंदर 3 मरलों के इलेक्शन कभी कुछ तवक्को भी नहीं की जा सकती। और एक अजीब सी सूरत हाल है कि इतनी भारी तादाद के अंदर यहाँ से फोर्सेस भेज के वहाँ इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। भाई आज़ाद जम्मू कश्मीर या मकबूजा जम्मू कश्मीर बना के रखती है। बहुत शुक्रिया जी। ये जुबैर साहब तो अलानूर वजीर वो जी फ्रंटियर वाइज से मीशत पर काफी तफसील से आप लोगों ने यहाँ पर बात की, तो SIFC का इस मुल्क और खासकर मईशत को अब तक कोई फायदा हुआ आपके ख्याल में? मुश्ताक साहब, आपने वफाकी वजीर दाखिला हुसैन नकवी साहब पर काफी तफसील से बात की, सदपुर का भी नाम लिया, तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिविल डिफेंस फोर्स सरबराह से आप लोग भाई ने, और साथ साथ खुदादा साहब से मेरा सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपने बात की और साथ साथ आपने राणा सनाउल्लाह साहब का एक वीडियो भी देखा होगा जो कि किसी के साथ इंटरव्यू में उसने बात की है कि 64 साल के बाद मतलब अगर आर्मी चीफ चाहे जो भी हो
वो मतलब रह सकता है गैर मुय्यना मुद्दत तक, और ऐसी कारमसाजी भी पार्लियामेंट से हुई है, तो क्या मतलब इस तरह की चीजें मुल्क के लिए नुकसानदायक समझते हैं? पहले जुबैर भाई आप मेरे से क्या आपने सवाल SIFC क्या ऐसा SIFC आज से 3 साल पहले बनी थी, जून 2023 में, और हमें बताया गया था तक 75 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। 75 बिलियन से 100 बिलियन। अब कोई हिसाब को देने वाला है, वो उसका 3 साल के बाद ये फैसला किया गया कि SIFC इसलिए नहीं चल रहा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इसमें जम करना चाहिए। पहले SIFC का ये बताया कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, इसमें फील्ड मार्शल भी बैठेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठेंगे, इसमें बड़े बड़े सीनियर मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, और वहाँ उसी वक्त फैसला किया जाएगा। हद ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले 3 साल में जितनी कम सरमायाकारी हुई है कभी उससे पहले 75 साल में नहीं हुई थी। ये SIFC बनने के बाद की बात है। तो तकरीबन आपकी सरमायाकारी खत्म हो चुकी है, और उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात बड़ी सिंपल सी हैं कि भाई, एक तो पहली बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, जिस पर कोई भी इन्वेस्टर दुनिया का उसका एतमाद नहीं है, तो क्यों सरमायाकारी करेगा। दूसरी बात, जब आप ये 27वीं अमेंडमेंट और 26वीं अमेंडमेंट करके जुडिशरी का गला घोंट देते हैं, जब आप जुडिशरी को सबसर्विएंट बना देते हैं एग्जीक्यूटिव का, तो हर इन्वेस्टर को पता है कि अगर कभी कोई आर्बिट्रेशन का वक्त आएगा तो उसको तो फैसला उसके हक में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक फोन कॉल के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज हो, वो उस पर फैसला देगा। इसलिए ये जब ये हरकतें करते ना, तो उससे पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का जो नुकसान होता है, ये समझते हैं कि हर फैसला इनकी मर्जी से है। वो तो आता है, लेकिन उससे नुकसान, एक तो ये बड़ी वजह है। तीसरी वजह, अभी आप अगर किसी भी इन्वेस्टर को देख लें, अगर कोई जर्मनी में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, पाकिस्तान का नक्शा देख लें और मुझे बताएं कि पाकिस्तान के मुकाबले में कोई दूसरा मुल्क इतना खतरनाक हो सकता है। 4 सूबे, 2 में दहशतगर्दी इतनी है कि पाकिस्तान सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट कंट्रीज है, सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर बर्किना फासो। ठीक है, मतलब मुकाबला भी हमारा किनसे होता है। नंबर 2, बलोचिस्तान में लाशें उठ रही हैं, दोनों तरफ से लाशें उठ रही हैं, कि खुशी की बात नहीं है। जो फौजी और पुलिस वाले हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और जो दूसरी साइड है वो भी मारी जा रही है। हर रोज की बुनियाद पर लाशें। अगर किसी का रिश्तेदार, आप में से भी कोई या मेरे में से कोई, हम सब में से कोई कहे कि हम जा रहे हैं बलूचिस्तान घूमने के लिए, तो फैमिली रोक देगी। ये हालत है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है दहशतगर्दी कितनी है, ये पाकिस्तान का नक्शा में उतार। आजाद कश्मीर में लाशें उठ रही हैं, दोनों साइड की लाशें उठ रही हैं। 2 महीने से वहां धरना हुआ है। इलेक्शन, आप 40 लाख लोगों का इलेक्शन आप एक वक्त में नहीं करा सकते। ये तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जुडिशरी का मैंने आपको बता दिया ये हालत है। तो आप मुझे, और फिर जितने भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो तबाहकुन है। तो उसके पास जब ये चॉइस है कि वो वियतनाम जाके इन्वेस्टमेंट करे, कंबोडिया जाए, इंडोनेशिया जाए, इंडिया जाए, श्रीलंका जाए, बांग्लादेश जाए, तो मुझे आप एक रीजन बता दें कि वो पाकिस्तान क्यों आए। बिजली सस्ती है क्या? तबाहकुन हालत है। क्या टैक्स का निज़ाम सही है? तबाहकुन है। क्या यहाँ आपका कोई ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जो फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट? तबाहकुन हालत है। सो जब आपका निज़ाम इतना ख़राब है तो कोई भी यहाँ नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट मज़ीद गिरता ही रहेगा। और सिर्फ दोहराने के लिए कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट रेशो है पाकिस्तान में, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, वो 50-55 साल की लोएस्ट लेवल पर है। बाकी आप देखें, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान 164 ममालिक में दूसरे नंबर पर है दहशतगर्दी। तो ये खुद इस बात की अलामत है कि जब रोज़ाना 40-40 लाशें मिल रही होती और सिक्योरिटी फोर्सेस, आवाम, आम शहरी, जजेस, कोई महफूज नहीं है, तो कैसे इत्मीनान पैदा हो सकता है? कोई इत्मीनान नहीं है, मुकम्मल अदम इत्मीनान है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जाली पार्लियामेंट है, लेकिन कम से कम इस पार्लियामेंट को बिठाओ। अगर खुलकर नहीं बिठा सकते जॉइंट सेशन में, तो इन कैमरा सेशन में बिठाओ कि ये क्या हो रहा है, ये हालात कंट्रोल में क्यों नहीं है। ये जिस तरह बात की गई वेस्ट ऑफ द इंडस, वो तो मुकम्मल तौर पर हाथ से निकलता जा रहा है।
तो ये और हमारा ये मौक़िफ़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्स, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि सिर्फ सिक्योरिटी पर तवज्जो दे, सिर्फ बॉर्डर पर तवज्जो दे, इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सियासत, तिजारत, सफारत, ये 3 थे, सियासत, तिजारत, सफारत, इससे निकल जाएं और अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर तवज्जो दें। थैंक यू। आपने जवाब